بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین السلام علیکم، اور یہ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میری ایک بات اپنے دل پر رکھ لو، تم جب تک معجزوں اور اکابرین کے خلاف لڑتی رہو گی اور ایشورا کو ان کے معاملات میں الجھائے رکھو گی، تب تک میری حمایت حاصل رہے گی۔ میری طرف سے تمہیں ایسی بھرپور امداد ملتی رہے گی کہ دشمن تم سے سہمے رہیں گے اور ایشورا واہ واہ کرتا رہے گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، بس میں یہی چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ایک اور بات دل پر لکھ لو، اگر تم طاقت اور کامیابی کے زوم میں ایشورا کے ساتھ بابا صاحب کے دائرے کے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہو گی تو ذلت کی ایسی پستیوں میں گرا دی جاؤ گی کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ یہاں تو دشمن تمہیں کتے کی موت ماریں گے یا تم خود ہی اپنی جان پر کھیل جاؤ گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ اچھی بات ہے، اب میں سونے جا رہا ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اعظم ہمدانی کے سلسلے میں ہمارا فرض تھا کہ اسے گھر سے بے گھر نہ ہونے دیتے۔ جب وہ شادی کے سلسلے میں شاپنگ کرنے دہلی آیا تھا، تب انوشے نے اس کی شخصیت تبدیل کر دی تھی، پھر اسے اپنا رشتہ دار بنا کر الپا اور پارس کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اس طرح اسے لکھنؤ سے اور اس کے پورے خاندان والوں سے دور رکھا گیا تھا۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو وہ کائنات اسے اپنا شوہر بنا کر ہنی مون کے بہانے اس مندر میں لے جاتی جہاں مجھے لے گئی تھی۔ جب اس کا مقصد پورا ہوتا اور ایک بیٹی کی ماں بننے کے آثار پیدا ہوتے تو وہ اس بیچارے کو ہلاک کر دیتی۔ ان حالات میں وہ الپا اور پارس کے پاس حفاظت سے تھا۔ جب حالات موافق ہوتے تو اسے اس کے خاندان میں واپس پہنچا دیا جاتا۔ اس وقت میں اعظم ہمدانی بن کر کائنہ کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ ایسے میں اسے اس کے رشتہ داروں تک پہنچایا جاتا تو کائنہ کو پتہ چل جاتا کہ ایک اعظم ہمدانی اس کا شوہر ہے اور دوسرا لکھنؤ پہنچا ہوا ہے۔ اعظم کے ساتھ ہمدردی کرنے اور اسے جلد سے جلد گھر پہنچانے کے لیے ہم ایسی کوئی غلطی نہیں کر سکتے تھے۔ اب وقت آ گیا تھا، کائنہ کے سامنے یہ بید کھل گیا تھا کہ وہ اب تک اعظم کے دھوکے میں میرے ساتھ ازدواجی زندگی گزارتی رہی تھی۔ میں نے اس کی اچھی خاصی پٹائی کی تھی، وہ میرے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ایسے میں وہ اعظم ہمدانی کو کسی بھی طرح نقصان پہنچانے کی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ پورس مندر سے مورا اور دیدار علی کو ساتھ لے کر دہلی آ گیا تھا۔ وہاں الپا، پارس اور انوشے کے ساتھ کچھ عرصہ رہنے کا ارادہ تھا۔ کائنہ کو ٹھکرانے کے بعد میں بھی وہیں پہنچ گیا تھا۔ اعظم ہمدانی خود کو ہمارے خاندان کا ایک فرد سمجھ رہا تھا، ہمارے درمیان بہت خوش تھا۔ مورا نے مجھ سے کہا، میں تاج محل دیکھنا چاہتی ہوں، کیوں نہ ہم سب لمبی ڈرائیو پر چلیں؟ الپا نے خوش ہو کر کہا، گڈ آئیڈیا، مزے کی آؤٹنگ ہوگی۔ پوری فیملی کے ساتھ ایسی تفریح کے مواقع بہت کم نصیب ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک بڑی ویگن کار کرائے پر لی۔ راستے کا پتہ ہی نہ چلا وقت کیسے گزر گیا اور طویل فاصلہ دیکھتے ہی دیکھتے کیسے طے ہو گیا۔ ہم نے پہلے فتح پور سیکٹری میں حضرت شیخ سلیم چشتی کے مزار پر حاضری دی۔ جب بادشاہ جلال الدین اکبر اولاد سے محروم تھا اور اپنے تخت کا وارث چاہتا تھا، تب اس نے دہلی سے فتح پور سیکٹری تک پیدل چل کر حضرت شیخ سلیم چشتی کے مزار پر حاضری دی تھی اور اولاد کے لیے دعاؤں کا طالب ہوا تھا۔ ان بزرگ کی دعا سے سلیم پیدا ہوا تھا جو بعد میں شہنشاہ نور الدین جہانگیر کی حیثیت سے مشہور ہوا۔ آج بھی ہندو، مسلم، سکھ اور بدھ مت کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ چشتی بابا کے مزار پر حاضری دے کر کوئی خواہش کی جائے اور دعا مانگی جائے تو وہ پوری ہوتی ہے۔ ہم وہاں پہنچے تو ہر مذہب کی عورتوں، مردوں، بچوں اور بوڑھوں کا میلہ سے لگا ہوا تھا۔ جوان لڑکیاں، بیاہتا عورتیں اور مرد حضرات مزار کے اطراف منت مانگتے وقت احاطے کی جالیوں میں رنگین دھاگے باندھتے ہیں اور اس اعتماد سے واپس جاتے ہیں کہ ان کی مرادیں پوری ہوں گی تو واپس آ کر ان دھاگوں کو کھول کر لے جائیں گے۔ الپا پارس کے ساتھ اور مورا پورس کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ دونوں اپنے لائے ہوئے دھاگے باندھتے ہوئے دل ہی دل میں کہہ رہی تھیں، ہمیں اپنے محبوب شوہروں کے ساتھ آخری سانسوں تک خوشحالی اور سلامتی ملتی رہے۔ انوشے خواتین کے صف میں بیٹھی کلام پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کے دل میں کوئی خواہش نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی، لہذا وہ حضرت سلیم چشتی کی مغفرت کے لیے قرآن خوانی میں مصروف تھی۔ دیدار علی دور کھڑا دھاگا باندھ رہا تھا اور انوشے کو بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، اے بلند مرتبہ چشتی بابا، انوشے مجھے بہت اچھی لگتی ہے، جی چاہتا ہے اسے دیکھتا رہوں، اس کے ساتھ ساری زندگی گزاروں، میری یہ خواہش پوری کر دیں۔ جب یہ جوان ہوگی اور مجھے جیون ساتھی مان کر قبول کرے گی تو میں یہاں آ کر اس دھاگے کو کھول کر لے جاؤں گا۔ بزرگان دین کی کرامات صدیوں سے تسلیم شدہ ہیں۔ آج بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں لاکھوں کروڑوں عقیدت مند بے شمار اولیاء کرام کے مزاروں پر حاضری دیتے ہیں اور اپنی عقیدت کے مطابق مرادیں پاتے ہیں۔ ہم وہاں سے شہنشاہ اکبر کے دیوان عام میں آئے۔ اس عمارت میں غلام گردش کے درمیان ایک وسیع و عریض پچیسی صحن تھا، جہاں اکبر بادشاہ اپنی بیگمات کے ساتھ شطرنج نما کھیل پچیسی کھیلا کرتا تھا۔
اس صحن میں مختلف خانے بنائے گئے تھے۔ ان خانوں میں کنیزوں کو مہروں کے طور پر کھڑا کیا جاتا تھا۔ دور بیٹھی ہوئی بیگمات اپنے سامنے رکھی ہوئی 25 پر چالیں چلتیں۔ ان کے مطابق کنیزیں اپنے خانے بدل بدل کر بیگمات کی مرضی کے خانے میں پہنچ جاتی تھیں۔ اس سے کچھ آگے 5 منزلہ پنچ محل تھا۔ ہر منزل میں مختلف مذاہب کے لیے عبادت گاہیں تھیں۔ جلال الدین اکبر نے اپنے دور حکومت میں دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب ایجاد کیا تھا، جہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور بدھ مت کے لوگ آتے تھے، ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے اور ایک دوسرے کی عبادت میں بھی شریک ہوتے تھے۔ وہ نیا مذہب دین الہی ناکام رہا۔ جلال الدین اکبر نے آخری ایام میں توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر اپنی جان دی، لیکن وہ محل آج بھی قائم ہے۔ وہاں ہر مذہب کے پیشوا موجود ہوتے ہیں اور دعائیں دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر مذہب کا راستہ ایک ہی خدا کی طرف جاتا ہے۔ یہ اپنا اپنا ذہن، اپنے اپنے نظریات ہیں، کوئی کسی کی سوچ پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ ہم فتح پور سیکری سے شام تک تاج محل کے احاطے میں پہنچ گئے۔ سنگ مرمر سے بنا ہوا تاج محل دوری سے نگاہوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی دل میں ایسا حسن بھر جاتا ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس حسین عمارت کی مثال ساری دنیا میں کہیں نہیں ملتی، اسی لیے اسے دنیا کا 7واں عجوبہ کہا جاتا ہے۔ تاج محل کا نظارہ خصوصاً چاندنی رات میں قابل دید ہوتا ہے۔ دریائے جمنا کے کنارے دودھیا چاندنی میں وہ ایک خواب سا دکھائی دیتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، آنکھ کھلے گی تو وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ اس حسین عمارت کے اطراف دور تک سرسبز و شاداب باغ ہے۔ باغ کی راہداری میں بہت ہی خوبصورت نظارے ہیں۔ پانی میں جب تاج محل کا عکس جل ملاتا ہے تو نگاہیں اس پر نہیں ٹھہرتی۔ دنیا کی حسین ترین عورتوں کی اور تمام حسین ترین نظاروں کی اتنی تصویریں آج تک نہیں اتاری گئیں جتنی تاج محل کی اتاری گئی ہیں۔ عمومی طور پر یہ مشہور ہے کہ جس نے آگرے آ کر تاج محل نہیں دیکھا اس نے دنیا میں کچھ نہیں دیکھا۔ میں، اعظم ہمدانی، الپا اور پارس، مورا اور پورس، انوشی اور دیدار علی سبھی اس حسین عمارت کو چھو رہے تھے، اسے ہتھیلی سے یوں سہلا رہے تھے جیسے ابدی نیند سونے والی ممتاز محل کو تھپک رہے ہوں، خراج عقیدت پیش کر رہے ہوں۔ ایک بادشاہ کا پیار اور اس پیار کا حسن قیامت تک جگمگاتا رہے گا۔ ہم اپنی اہم مصروفیات کو بھلا کر تفریح کرتے رہے، پھر دوسرے دن دہلی آ گئے۔ اسی رات ہمیں خبر ملی کہ وہاں سے لکھنؤ جانے والی ٹرین کو بہت زبردست حادثہ پیش آیا ہے، کئی بوگیوں کے پرخچے اڑ گئے ہیں، ان میں بیٹھے ہوئے مسافروں کی لاشیں بری طرح کچل کر پہچانی نہیں جا رہی ہیں۔ میں نے انوچھے، الپا، پارس اور پورس سے کہا اگرچہ یہ حادثہ بہت ہی اندوہناک اور افسوسناک ہے تاہم اعظم ہمدانی کے حالات کے موافق ہے۔ ان سب نے مجھے سوالی نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا ہم سب جانتے ہیں شہناز بانو بہت پہلے ہی چیچک کے مرض میں مبتلا ہو کر قرنطینہ میں مر چکی ہے۔ اور اس نے کہا لیکن شہناز بانو اپنے خاندان والوں کے لیے آج بھی زندہ ہے، کائنہ انہیں دھوکہ دے رہی ہے، شاید اس فریب کو اب آپ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا ہاں، کائنہ آئندہ کبھی شہناز بانو کے روپ میں لکھنؤ نہیں جائے گی اور نہ ہم اسے جانے دیں گے، لیکن شہناز بانو کے والدین اور اس کے رشتہ داروں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، مر چکی ہے۔ انوشے نے کہا میں سمجھ گئی، آپ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ٹرین کے حادثے میں شہناز بانو مر چکی ہے اور دوسرے مسافروں کی طرح اس کی لاش بھی پہچانی نہیں جا رہی۔ میں نے کہا ہمیں یہی کرنا ہوگا۔ شہناز اور اعظم اپنے خاندان والوں سے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ وہ ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں۔ میں نے اعظم کی حیثیت سے کئی بار اپنے اور شہناز کے گھر والوں سے رابطہ کیا ہے، انہیں یقین دلایا ہے کہ ہم خیر خیریت سے ہیں اور اب واپس آنے والے ہیں۔ پارس نے کہا پھر تو یہ کہانی یوں بنے گی کہ اعظم شہناز کے ساتھ سوئٹزرلینڈ سے دہلی واپس آیا تھا کیونکہ لکھنؤ کے لیے کسی فلائٹ میں سیٹ نہیں ملی، اس لیے وہ ٹرین کے ذریعے لکھنؤ جا رہے تھے۔ الپا نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا اس طرح ٹرین کے حادثے میں شہناز بانو ماری گئی، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعظم ہمدانی کیسے بچ گیا؟ اگر بچ گیا ہے تو اسے بھی بری طرح زخمی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا وہ اس لیے زندہ سلامت ہے کہ ایک اسٹیشن پر ٹھنڈی بوتلیں لینے کے لیے ٹرین سے اتر گیا، وہاں پر پسند کا کوئی میگزین خریدنے میں دیر ہو گئی اور ٹرین چل پڑی، تب وہ دوڑتا ہوا آخری ڈبے میں سوار ہو گیا۔ سبھی قائل ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا جس ٹرین کو حادثہ پیش آیا ہے اس کی آخری بوگیوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا ہے، پھر بھی کئی مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ اعظم ہمدانی کے سر پر بھی چوٹ آئی، پھر بھی وہ اس تباہ شدہ بوگی کی طرف گیا جہاں اس کی اور شہناز کی سیٹیں تھیں، تو شہناز بانو کی مسخ شدہ لاش کو پہچان نہ سکا۔ اس کے لباس و زیورات سے شناخت ہوئی، تب وہ صدمے سے چکرا کر گر پڑا، ہوش آیا تو نیم پاگل سا ہو گیا تھا، خود کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں تک کیسے پہنچے گا؟ میں نے کہا اب ہم اس کے گھر فون کریں گے اور کہیں گے کہ اعظم اپنی شریک حیات شہناز بانو کے ساتھ دہلی پہنچ کر ہمارے گھر آیا تھا، ایک رات ہمارا مہمان رہا تھا، جب کسی فلائٹ میں سیٹ نہ ملی تو وہ دونوں ٹرین کے ذریعے روانہ ہو گئے۔
ہم نے انہیں سمجھایا تھا کہ وہ اپنی آمد کی اطلاع گھر والوں کو دے دیں، لیکن وہ اچانک پہنچ کر سب کو سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ پارس نے کہا، میں بھی فون کے ذریعے اس کے گھر والوں سے بات کرتا ہوں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا بیٹا اور بہو اسی ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ میں نے انوشے سے کہا، بیٹی اعظم اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے، تم ابھی اس کی شخصیت تبدیل کرو، اسے اعظم ہمدانی کی اصلی حیثیت دو، فی الحال اسے نیم پاگل سا بنا دو۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنی شریک حیات کی موت کے باعث صدمے سے بکھر چکا ہے، خود کو عارضی طور پر بھول گیا ہے۔ پارس نے فون کے ذریعے اس کے گھر والوں سے بات کی، انہیں بتایا کہ جس ٹرین کو حادثہ پیش آیا ہے اس میں اعظم ہمدانی اور شہناز بانو بھی سفر کر رہے تھے۔ ادھر انوشا نے اس کی شخصیت بدل دی، اسے پھر سے اعظم ہمدانی کے اصل روپ میں لے آئی، لیکن اسے عارضی طور پر نیم پاگل بنایا۔ ہم اعظم کو اسی حالت میں لے کر ہائی وے کے ذریعے الہ آباد سے آگے اس جگہ پہنچے جہاں ٹرین کو حادثہ پیش آیا تھا۔ دوسری صبح تک اعظم اور شہناز بانو کے رشتہ دار بھی پہنچ گئے۔ میں اتنا کہہ کر اس قصے کو مختصر کرتا ہوں کہ ہم نے ایک ٹھوس پلاننگ کے مطابق اعظم کو اس کے رشتہ داروں تک پہنچا دیا تھا۔ اس نے شادی سے پہلے لاکھوں روپے کے زیورات خریدے تھے جنہیں پارس ہوٹل کے کمرے سے چرا لایا تھا۔ میں نے اعظم کے ساتھ وہ زیورات واپس کرتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے کہ ہم آپ کی مانتے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ایشورا 2 ماہ بعد مکمل تیاریوں کے ساتھ آنے کا کہہ گیا تھا، لہٰذا کاہنہ برائٹ موزز اور تمام مقابرین بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے تحفظ و سلامتی کے سلسلے میں بڑے مستحکم انتظامات کر رہے تھے۔ رفتہ رفتہ وقت گزر رہا تھا۔ تقریباً 10 دنوں کے بعد اچانک ہی کاہنہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پتہ چلا وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ پہلے سے ذہنی طور پر آمادہ تھی، لیکن جب بوڑھی دائی نے خبر سنائی تو اس کی حالت کچھ عجیب سی ہو گئی، خوشی اور پریشانی کے باعث۔ خوشی اس لیے تھی کہ وہ کائنہ دستور کے مطابق ایک بیٹی کو جنم دے کر اسے بھی کائنہ بنانے والی تھی، اور پریشانی یہ تھی کہ میں اسے ایسا کرنے نہیں دوں گا، کائناؤں کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ وہ بہت ہی ضدی تھی، بڑی ہٹ درمی سے اپنے دستور کے مطابق وہی کرنے والی تھی جو ہزاروں برس سے اس مندر میں ہوتا آیا تھا۔ اس کے لیے لازمی تھا کہ وہ بیٹی کو مجھ سے دور رکھے، کبھی میرا سایہ بھی اس پر پڑنے نہ دے۔ وہ بیٹی کی پیدائش کو چھپا کر ہی ایسا کر سکتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کیا ایسا ممکن ہے میں اپنی بیٹی کی پیدائش کو اس سے چھپا سکوں گی؟ کوئی بات ناممکن نہیں ہوتی۔ ابتدائی 3-4 ماہ تک پتہ نہیں چلتا کہ عورت حاملہ ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کا پیٹ چگلی کھانے لگتا ہے۔ اس نے سوچا جب ویسا وقت آئے گا تو میں کہیں دور چلی جاؤں گی، فرحات کے روبرو نہیں آؤں گی اور نہ ہی اسے موقع دوں گی کہ وہ مجھے دور سے بھی دیکھے۔ اس کے دل میں سوال پیدا ہوا، کیا فرحات روحانی علوم کے ذریعے حقیقت معلوم کر سکتا ہے؟ وہ بہت خطرناک ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کسی مسلمان ہستی نے اپنے روحانی عمل کے ذریعے میرے باندھے ہوئے حصار کو توڑ دیا تھا۔ اس بار میں 4 ماہ کے بعد ایسا زبردست عمل کروں گی اور اپنے طرف ایسا مضبوط حصار باندھوں گی کہ فرحات اور اس کے روحانی عمل کرنے والے مجھ تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ یہ کبھی معلوم نہیں کر پائیں گے کہ میں حاملہ ہوں اور 9 ماہ بعد ایک بیٹی کو جنم دینے والی ہوں۔ وہ سوچ رہی تھی بیٹی پیدا ہوگی تو اس کے اطراف مضبوط حصار باندھوں گی، اس کے قریب بھی کوئی روحانی عمل کرنے والا پہنچ نہیں پائے گا۔ وہ بہتر محسوس نہیں کر رہی تھی۔ جب طبیعت سنبھل گئی تو اپنے خفیہ چیمبر میں جا کر عمل پڑھنے لگی، یہ معلوم کرنے لگی کہ وہ واقعی بیٹی ہوگی یا نہیں۔ اسے یہ خوشخبری ملی کہ بیٹی ہی پیدا ہوگی۔ وہ خوش ہو کر بڑی سنجیدگی سے سوچنے لگی آئندہ کتنی تدابیر اور کتنے جتن سے بیٹی کو چھپا کر رکھنا ہوگا۔ انوشی نے اس پر ایسا عمل کیا تھا کہ وہ خیال خوانی اور تنویمی عمل کے سلسلے میں مجھ پر شبہ نہیں کر رہی تھی، کبھی یقین نہیں کر سکتی تھی کہ جو خوشخبری وہ سن رہی ہے، جو منصوبے بنا رہی ہے، میں ان سے بے خبر نہیں ہوں۔ بچی کی پیدائش تک اسے خوش فہمی میں مبتلا رکھنا چاہتا تھا۔ جب وہ پیدا ہوتی تب میں اس پر اپنی گرفت مضبوط کر لیتا۔ فی الحال میں سیارے والوں کی طرف سے الرٹ ہو گیا۔ جناب تبریزی نے مجھ سے کہا ایشورا بہت زبردست تیاریوں کے ساتھ آ رہا ہے، وہ ایسے حملے کرنے والا ہے کہ اس کے آگے کسی کی ٹیلی پیتھی اور پراسرار علوم کام نہیں آئیں گے، ہم صرف روحانی عمل کے ذریعے ہی تحفظ حاصل کر سکیں گے، لہذا تم جلد از جلد اپنی پوری فیملی کے ساتھ ادارے میں چلے آؤ۔ میں نے سر جھکا کر کہا مورا اور دیدار علی بھی میرے ساتھ میرے فیملی ممبر بن چکے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان بہن بھائی نے دل کی گہرائیوں سے دین اسلام قبول کیا ہے، ہم ان پر ذرا بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ الپا، پارس اور پورس کے ساتھ مورا بھی یہاں آئے گی، صرف دیدار علی انوشے کے ساتھ وہاں رہے گا، انشاءاللہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں نے پوچھا کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، انہیں سیارے میں واپس جانے پر مجبور نہیں کریں گے؟ ابھی ان سے مقابلے کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی ہم یہ تماشا دیکھیں گے کہ وہ اس دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کو زیر کرنے کے لیے کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرنے والے ہیں۔ انوشے، الپا، مورا اور دیدار علی میرے اندر رہ کر اعلیٰ حضرت کی باتیں سن رہے تھے۔
الپا پارس کو اور مورا پورس کو بتا رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت نے ایک ہفتے کے اندر ان سب کو ادارے میں چلے آنے کی تاکید کی ہے۔ انہوں نے اچانک ہی یہ تاکید کی تھی، اس لیے سب تجسس میں مبتلا ہو گئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سیارے والے آخر کتنے خطرناک ہو گئے ہیں، وہ کیسی زبردست پلاننگ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنے لوگوں کو بابا صاحب کی چار دیواری میں محدود رہنے کی تاکید کر رہے ہیں۔ موجز اور دوسرے تمام اکابرین صحیح اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ اس بار سیارے والے کس قدر خطرناک ثابت ہوں گے، پھر بھی وہ اپنے طور پر حفاظتی انتظامات کر رہے تھے۔ کائنہ کو یہ فکر تھی کہ ایشوریا زمین پر آتے ہی یہ حقیقت معلوم کر لے گا کہ میں اسے بری طرح لوٹ کر جا چکا ہوں، اس کی کمیونیکیشن مشین بھی لے گیا ہوں اور کائنہ بن کر اسے رابطہ کرتا رہا ہوں۔ کائنہ کو ایشوریا کی دشمنی کی پرواہ نہیں تھی، اسے یقین تھا کہ جب تک وہ میرے احکامات کی تعمیل کرتی رہے گی اور کسی طرح ایشوریا سے دوستی قائم رکھ کر معزز اور اکابرین کے خلاف جنگ جاری رکھے گی، تب تک میں اس پر کسی طرح کی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ہمارے حساب سے ایشوریا 20 دنوں بعد آنے والا تھا، لیکن اس کے چاروں ماتحت بگھولا، بیتابا، رنداوا اور کونداوا جانتے تھے کہ وہ 10 روز پہلے چپ چاپ یہاں چلا آئے گا۔ رنداوا اور کونداوا نے سن سٹی میں ایک بڑی سی عمارت خریدی تھی، وہاں اس زمین پر اپنا پہلا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا۔ بگھولا تل ابیب میں تھا، وہ ایشوریا کے حکم کے مطابق برائٹ موزز اور وہاں کے تمام اکابرین سے ملاقات کر چکا تھا۔ اس نے یہودیوں کی ایک بہت بڑی عبادت گاہ میں موزز کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اس کی تصویریں بھی اتاری تھیں۔ ان چاروں کو یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ اس دنیا میں جتنے طاقتور اور غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے افراد ہیں، ان سب کی تصویریں اتاری جائیں۔ اس بار سیارے والے اپنے تمام دشمنوں کی تصاویر کو اہمیت دے رہے تھے۔ یہ معلوم ہو چکا تھا کہ تمام اکابرین کے دماغوں کو لاک کر دیا گیا ہے، لہذا ان کی آواز اور لب و لہجے کو سن کر وہ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے، انہیں اپنے زیر اثر نہیں لا سکیں گے۔ وہ ان تمام افراد کی تصاویر کے ذریعے کوئی نیا اور عجیب و غریب حربہ استعمال کرنے والے تھے۔ انگولا میں اور خاص طور پر گوانزا میں کانا کے بے شمار عقیدت مند تھے۔ اس دیوی ماں کی تصویریں جگہ جگہ لگائی جاتی تھیں، اس کے مجسمے بھی کئی جگہ نصب تھے۔ ایشوریا کے ماتحت بیتابا نے اس کی بھی کئی تصاویر حاصل کر لی تھیں۔ میری اور میرے فیملی ممبرز کی تصویریں دنیا کے کئی بڑے ممالک کے ریکارڈ رومز میں موجود تھیں۔ سیارے والوں کے پاس بھی ہماری تصاویر اور پورا ریکارڈ موجود تھا۔ آگے چل کر معلوم ہونے والا تھا کہ وہ دوستوں اور دشمنوں کی تصاویر کیوں حاصل کر رہے ہیں۔ ہم سبھی بابا صاحب کے دائرے میں آ گئے تھے، صرف انوشی اور دیدار علی ممبئی میں رہ گئے تھے۔ کائنہ اپنے مندر میں تھی، وہ سیارے والوں سے خوفزدہ نہیں تھی، صرف یہ اندیشہ تھا کہ ایشوریا کو جب یہ معلوم ہوگا کہ اس کی بیٹی مورا اور بیٹا دیدار علی میرے قبضے میں ہے تو وہ اس کی نظروں میں صفر ہو کر رہ جائے گی۔ ایشوریا کی طرف سے جانی نقصان کا اندیشہ نہیں تھا، اگر اس پر جان لیوا حملہ کیا جاتا تو وہ مندر کے تہہ خانے سے سرنگ کے راستے فرار ہو کر جنگل کے کسی بھی حصے میں پہنچ سکتی تھی، اپنا روپ بدل کر دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتی تھی۔ برین ماسٹر ان معاملات سے بے نیاز تھا، تمام اکابرین سے دور رہتا تھا۔ وہ برائٹ موزز سے بدک گیا تھا، یہ دیکھ چکا تھا کہ وہ اپنی روحانی قوت سے یا کسی پراسرار علم کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر پاتا۔ اب سے پہلے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ موزز ایک بار برین ماسٹر کے اندر اس وقت پہنچ گیا تھا جب وہ ایک فشنگ بوٹ کے تختے پر لیٹا دھوپ کھا رہا تھا۔ تب سے یہ بات اس کے سمجھ میں آئی تھی کہ موزز کوئی بہت بڑا روحانی عامل نہیں ہے بلکہ فراڈ ہے، پراسرار علوم کے ذریعے طرح طرح کے تماشے دکھاتا ہے اور انہیں روحانی کرامات کا نام دیتا ہے۔ برین ماسٹر اس سے بدظن ہو گیا تھا، یہ سوچتا رہتا تھا کہ آئندہ اس یہودی پیشوا کو اپنے اندر آنے سے کیسے روک سکے گا۔ موزز نے اس سے کہا تھا، مجھ سے نجات حاصل نہیں کر سکو گے بلکہ میرے تابعدار بن کر ہمیشہ فائدے میں رہو گے۔ میں مسلمانوں سے اور سیارے والوں سے تمہیں تحفظ فراہم کرتا رہوں گا، ان میں سے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ برین ماسٹر مجبور ہو کر اس کی پناہ میں آ گیا تھا، اب اس اندیشے میں مبتلا تھا کہ جب سیارے والے وہاں آئیں گے تو جوزو کی طرح اسے دوبارہ اپنے زیر اثر لے آئیں گے۔ زمین والوں کا حساب اپنی جگہ درست تھا، ایشوریا کو 12 دن کے بعد یہاں پہنچنا چاہیے تھا، لیکن وہ 2 دن بعد ہی اپنے درجنوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں اور غیر معمولی مشینوں کے ساتھ افریقہ کے جنوب مغربی حصے میں پہنچ گیا۔ سن سٹی وہاں سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ وہ سب راتوں رات اپنے ہیڈ کوارٹر پہ پہنچ گئے، ان کے چاروں ساتھیوں نے آنے والوں کا استقبال کیا۔ اس بار 24 ٹیلی پیتھی جاننے والے ایشوریا کے ساتھ آئے تھے۔ ان کی آمد سے پہلے ہی بگھولا، بیتابا، کونداوا اور رنداوا نے ان سب کے شناختی کارڈز، پاسپورٹس اور دیگر ضروری کاغذات تیار کر لیے تھے جن کی روح سے وہ سب باپ دادا کے زمانے سے سن سٹی کے باشندے تسلیم کیے جا سکتے تھے۔
صرف اتنا ہی نہیں، ان چاروں نے اس شہر کے درجنوں خاندانوں میں اپنے لیے جگہ بنائی تھی۔ ایسے گھرانوں کا انتخاب کیا تھا جو ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اور وہ تمام خاندان میاں بیوی اور 2-4 بچوں پر مشتمل تھے۔ تنظیمی عمل کے ذریعے ان کے ذہنوں میں یہ نقش کر دیا گیا تھا کہ سیارے سے آنے والے اجنبی نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کسی کے باپ، ان میں سے کسی کے بیٹے، اور کسی کے بھائی، اور کسی کے شوہر ہیں۔ اس طرح انہوں نے قانونی اور سماجی حیثیت سے سن سٹی شہر میں اپنے قدم جما لیے، وہاں کی خفیہ ایجنسیوں کو بھی اپنے زیر اثر لے آئے۔ آئندہ کوئی ان پر کسی طرح کا بھی شبہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان تمام ابتدائی معاملات سے نمٹنے کے بعد انہوں نے اپنی ایک مشین کو آپریٹ کیا۔ وہ ایسی مشین تھی کہ جسے بریف کیس کی صورت میں کہیں بھی لے جایا جا سکتا تھا۔ وہ سیارے والوں کی ایک حیرت انگیز ایجاد تھی۔ ہماری دنیا کے سائنسدان بھی ایسی ہی مشین تیار کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے، جبکہ ایشورارو ایسا ہی ایک نمونہ تیار کر کے یہاں لے آیا تھا۔ یہ الیکٹرونک سسٹم کا کمال ہے۔ پہلے ٹیلی فون ایجاد ہوا تھا، اس وقت سوچا گیا تھا کہ تار کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ آواز نہیں پہنچ پائے گی، لیکن سائنسدانوں نے جلد ہی وائرلیس اور موبائل فون کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ کسی سہارے کے بغیر ہوا کے دوش پر آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی تو ٹی وی ایجاد ہو گیا۔ چلتے پھرتے ہنستے بولتے انسانوں کی تصویریں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچائی جانے لگیں۔ یہ سب کچھ کیسے ہو جاتا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس بات کی وضاحت ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ سیارے کے سائنسدانوں نے یہ سوچا کہ جب ہوا کے دوش پر آواز کی لہروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے تو پھر اپنی اور دوسروں کی متحرک تصویریں مختلف مقامات پر کیوں نہیں پہنچائی جا سکتی؟ جب مطلوبہ شخص سے فون کے ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے تو پھر اپنے مطلوبہ شخص کو ٹی وی اسکرین پر کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ ٹی وی اسکرین پر وہی مناظر دیکھے جاتے ہیں جو چینلز کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں، مگر سیارے والوں نے ایک نیا سسٹم ایجاد کیا تھا۔ جب وہ اپنے مطلوبہ شخص کی تصویر اس مشین میں پش کرتے تھے تو وہ اسکرین پر دکھائی دینے لگتا تھا۔ جہاں بھی ہوتا ان کی نظروں میں آ جاتا تھا۔ اس کے اطراف جتنے لوگ ہوتے تھے وہ بھی دکھائی دیتے، وہ آپس میں جو باتیں کرتے تھے وہ بھی سنائی دینے لگتی تھیں۔ ٹیلی فونک سسٹم کے مطابق وہ مشین تیار کی گئی تھی۔ رابطہ کرنے کے لیے مطلوبہ شخص کے نمبر پنچ کرنے پڑتے تھے۔ انہوں نے مطلوبہ شخص کو متحرک دیکھنے اور اس کی مصروفیات معلوم کرنے کے لیے موبائل فون کی طرح اس کے نمبر مخصوص کیے اور اس کی تصویر کو بھی اس کے پاس پہنچنے کا ذریعہ بنایا۔ وہ تصویر جب مشین کے اندر پہنچتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے ٹیلی فون کے نمبر پنچ کیے جا رہے ہوں۔ 2-4 سیکنڈ کے اندر ہی اسکرین پر مطلوبہ شخص نظر آنے لگتا تھا۔ ایشورارو سب سے پہلے اپنی بیٹی اور بیٹے کو دیکھنا چاہتا تھا، ان کی خیریت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بیٹی کی تصویر مشین میں پش کی، اسکرین پر تیزی سے نمبر ابھرنے لگے 001۔ یہ نمبر اس کی بیٹی مورو کے لیے وقف ہو گیا۔ اگر کبھی مورو کی تصویر پش نہ بھی کی جاتی، صرف نمبر پش کیے جاتے تو وہ تب اسکرین پر دکھائی دینے لگتی، لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ اسکرین پر تحریر ابھرنے لگی، نو ٹریسنگ، سراغ نہیں مل رہا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، کی بورڈ پر اس کی انگلیاں تیزی سے چلنے لگیں۔ اس نے تحریر کے ذریعے پوچھا کہ میری بیٹی زندہ ہے؟ اسکرین پر جواب ابھرنے لگا، یس شی از الائیو اینڈ بریتھنگ سم ویئر۔ ہاں وہ زندہ ہے اور کہیں سانسیں لے رہی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مورو کہیں چھپی ہوئی ہے یا اسے چھپا دیا گیا ہے اور مشین کو اس کا سراغ نہیں مل رہا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے دیدار علی کی تصویر مشین میں پش کی، اسکرین پر تیزی سے نمبر ابھرنے لگے 002۔ یہ نمبر دیدار علی کے لیے وقف ہو گئے تھے۔ ایشورارو نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ بیٹا اسکرین پر دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت کسی ریسٹورینٹ میں بیٹا کسی چائنیز ڈش سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ایک طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں بچپن سے مورو کے ساتھ رہتا آیا ہوں، پہلی بار وہ مجھ سے دور ہوئی ہے۔ وہ جس کرسی کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا، کرسی خالی تھی، وہاں بیٹھی انوشے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پہلے بھی یہی ہوا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کا پیچھا کرتا ہوا ممبئی ایئرپورٹ تک گیا تھا۔ وہاں بیٹے نے انوشے سے ملاقات کی تھی، اس سے مصافحہ کیا تھا، اسے اپنی کار میں بٹھا کر لے گیا تھا، لیکن وہ ایشورارو کو نظر نہیں آئی تھی۔ اب اسے پورا یقین تھا کہ آڈیو ویڈیو کیپچرنگ مشین اسے ضرور اپنی گرفت میں لے گی، اس نادیدہ کو دیدہ بنا کر اسکرین پر پیش کرے گی۔ وہ مایوس ہو رہا تھا، روحانی قوت کے آگے مشین ناکام ہو رہی تھی۔ منہ سے طرح طرح سے آپریٹ کر رہا تھا، کسی بھی طرح سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھ لینا چاہتا تھا، لیکن دیکھنا تو دور کی بات ہے، اس کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے بیٹے کے اندر چپ چاپ پہنچ کر اس کے خیالات پڑھے۔ معلوم ہوا وہ واقعی اس کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے، باتیں کر رہی ہے، مگر اس کی آواز کو وہ غیر معمولی مشین کیچ نہیں کر رہی تھی، اس لیے وہ سن نہیں پا رہا تھا۔ انوشے نے جو بھی کہا تھا اس کو جواب میں دیدار علی کہنے لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک پاپا غیر معمولی مشین کے ساتھ اس زمین پر رہیں گے تب تک مورو پورس کے ساتھ بابا صاحب کے دائرے میں رہے گی۔
अनुषा जब कुछ कह रही थी, ईश्वरड़ा को बेटे की बात सुनकर मालूम हुआ मावरा बाबा साहब के दायरे में है। बाप को इसलिए नजर नहीं आ रही है कि उस गैर मामूली मशीन की अप्रोचिंग पावर यानी कुव्वत रसाई बाबा साहब के दायरे तक नहीं थी और इदारे की दीवारों से टकरा कर वापस आ जाती है। उसने ख्यालखानी के जरिए मावरा के अंदर पहुंचना चाहा तो सोच की लहरें वापस आ गईं। जब साइंस और टेक्नोलॉजी का नादिर नमूना वो गैर मामूली मशीन वहां पहुंच नहीं पा रही थी तो फिर सोच की लहरें कैसे पहुंच जाती। यही की नीमत था कि बेटा उस इदारे से बाहर था और वो उसके अंदर पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़ सकता था। उसने बेटे को मुखातिब नहीं किया। अगर ख्यालखानी के जरिए उससे बात करता तो अनुषा को और फिर बाबा साहब के दायरे वालों को भी मालूम हो जाता कि ईश्वरड़ा सियारे से वापस आ गया है। अभी वो जमीन पर अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं करना चाहता था। बेशक उसकी आमद से सब बेखबर थे, सिर्फ रूहानी कुव्वतों के हामिल जानते थे कि वो दुनिया के किस हिस्से में किस खित्ते में पहुंचा हुआ है, लेकिन वो कुदरती मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते थे, लिहाजा चुपचाप तमाशाई बने हुए थे। ईश्वरा ने मेरी तस्वीर इस मशीन में पुश की। स्क्रीन पर तेजी से नंबर उभरने लगे। 003। उस मशीन ने मेरे लिए ये नंबर वक्फ कर दिए। आइंदा वो तस्वीर के बगैर उन नंबरों के जरिए मुझे स्क्रीन पर देख सकता था, मगर अफसोस स्क्रीन पर तहरीर उभर रही थी, ही इज नॉट ट्रेसेबल बट ब्रीथिंग समवेयर। उसका सुराग नहीं मिल रहा है मगर वो जिंदा है, कहीं सांस ले रहा है। ईश्वरा समझ गया कि मैं भी बाबा साहब के दायरे में हूँ। वो सोच में पड़ गया। इससे पहले भी जो ट्रेसिंग मशीन के जरिए मुझे तलाश करता रहा था और नाकाम होता रहा था। इस बार मशीन में हैरत अंगेज तब्दीलियां की गई थीं। अब तो मतलूबा शख्स तहरीक होकर स्क्रीन पर नजर आने लगता था और अभी वो अपने बेटे को उसी स्क्रीन पर मुतहरिक देख चुका था। रेस्टोरेंट में आसपास जो लोग थे वो भी दिखाई दे रहे थे और उनकी बातें भी सुनाई दे रही थी। सिर्फ मैं, अनुषा और मावरा उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। वो हमारे मामले में पहले की तरह नाकामी से दो चार हो रहा था। उसने परेशान होकर दूसरे ब्रीफ केस को खोला। वो कम्युनिकेशन मशीन थी। उसने उसके जरिए द ग्रेट ईश्वरा से रब्ता किया। स्क्रीन पर तहरीर उभरने लगी। वो मेरे, अनुषा और मावरा के मुतालिक रिपोर्ट अरसाल करने लगा कि ये तीन अफराद रूहानी कुव्वतों के ज़ेरे असर हैं, इसलिए मशीन उन्हें ट्रेस नहीं कर रही है। बाकी मतलूबा अफराद दिखाई दे रहे हैं, उनकी बातें भी सुनाई दे रही हैं। उन मुसलमानों को रूहानियत के नाकाबिल फहम पर्दे से बाहर लाने के लिए क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद जवाबी तहरीर मौसूल हुई। ग्रेट ईश्वरा कह रहा था, पहले मरहले पर मुसलमानों को चैलेंज ना करो, मुख्तलिफ ज़राए से उनके तरीकाकार को, उनकी कुव्वतों को और उनकी कमजोरियों को समझने की कोशिश करते रहो। ये भी हमारी एक कामयाबी है कि हमने उन मुसलमानों को बाबा साहब के दायरे की चार दीवारी में कैद कर दिया है। वो लोग तुम्हारा और ऑडियो वीडियो कैप्चरिंग मशीन का सामना करने के लिए बाहर आने की जरूरत नहीं करेंगे। बहुत बड़ी और नाकाबिल शिकस्त रूहानी कुव्वतों को अभी एक तरफ रखो। सबसे पहले उस कायनात ब्राइट मोसेस अमेरिका और यूरोप के काबरीन की तरफ तवज्जो दो। उन सबको ज़ेरे असर लाने के लिए जब तुम पूरी दुनिया पर छा जाओगे तो फिर सब भी मुसलमानों के खिलाफ तुम्हारा साथ देंगे। उस वक्त हम तय करेंगे कि अब बाबा साहब के दायरे वालों से किस तरह निपटा जा सकता है। ईश्वरा ने ग्रेट ईश्वरा का शुक्रिया अदा करके राब्ता ख़त्म किया। फिर उस कायनात की एक तस्वीर को मशीन में पुश किया। स्क्रीन पर तेजी से नंबर उभरने लगे। 004। ये नंबर कायना के लिए वक्फ हो गए थे। चंद लम्हों बाद ही वो स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। उस वक्त वो अपने खुफिया चैम्बर में बैठी मंत्रों का जाप कर रही थी। लंबी सी मोमबत्ती आधी से ज्यादा पिघल चुकी थी। उससे पता चल रहा था कि वो बहुत देर से अमल में मसरूफ है। ईश्वरा ने एक सीडी राइटर को उस मशीन से मुंसलिक करके ऑन किया। अब स्क्रीन पर जो कुछ हो रहा था, वो जो कुछ बोल रही थी, उन सब की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होने लगी। वो कह रही थी, अपरित आत्मा आ, मेरी माँ और मेरी माँ की माँ, मेरी नानी माँ और नानी माँ की नानी माँ कहा करती थी, जब बहुत ही मुश्किल घड़ी आ जाए, बचाव को कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो ऐसे वक्त तुझ जैसी प्रीत आत्मा को बुलाना चाहिए। मैं जिंदगी में पहली बार तुझे बुला रही हूँ, आ और मेरी मदद कर। थोड़ी देर बाद उस धुआं से माहौल में एक निस्वानी करख्त सी आवाज सुनाई दी। अच्छा, तू मुझे पुकार रही है। इस मंदिर से मेरा हजारों बरस पुराना रिश्ता है। मैं तेरी माँ, तेरी नानी और नानी के बुलाने पर आती रही हूँ। आज तूने पहली बार पुकारा है। बोल, मुझसे क्या चाहती है? कान्हा ने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा इल्म अब दुश्मनों के मुकाबले में बेअसर होने लगा है। प्रीत आत्मा बड़ी कड़कती हुई आवाज में बोली, पूरे सलाह इल्म कभी कमजोर नहीं होते। तेरा ध्यान ज्ञान कमजोर हो गया है या तुझसे मंत्र पढ़ने में कोई गलती होती है। मैं बड़े ध्यान से पढ़ती हूँ, मुझसे कभी कोई गलती नहीं होती। अपने कई दुश्मनों के मुकाबले में हमेशा कामयाब होती हूँ, लेकिन मुसलमानों के रूहानी अमल के सामने शर्मिंदगी होती है। इस बार भी बुरी तरह नाकाम हो रही हूँ। ईश्वरा को पहली बार मालूम हुआ कि वो रूहानी अमल के सामने नाकाम हो रही है। वो कह रही थी, पहली नाकामी तो ये है कि ईश्वरा ने अपनी बेटी और बेटे को इमानत के तौर पर मेरे पास रखा था, लेकिन रूहानी अमल करने वाली एक हस्ती उन्हें मुझसे छीन कर ले गई।
ईश्वरा ने चौंक कर उसे देखा। वो फिजा में अपना हाथ बुलंद करते हुए बोल रही थी, मैं ऐसी नाकामियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी नाकामी ये है कि मैं फरहाद से धोखा खा चुकी हूँ। वो बेरूपिया मेरी जिंदगी में आया और मेरे साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम कर चुका है, जिसके नतीजे में उसकी बेटी की माँ बनने वाली हूँ। ईश्वरा कायना को चुभती हुई नजरों से देख रहा था। उसके सामने बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे थे। ये मालूम हो रहा था कि वो जिसे शक्ति वाली देवी माँ समझता है, वो मुसलमानों के मुकाबले में बुरी तरह मात खा रही है।